الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی جماعت، کوئی قوم جب سرکشی اور حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں اس کی سرکشی کا کچھ انجام دکھلا دیتے ہیں۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے 3 واقعات آج کی آیات میں ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا واقعہ قوم عاد کا ہے، دوسرا واقعہ قوم ثمود کا ہے، تیسرا واقعہ قوم فرعون کا ہے۔ قوم عاد اس کو قوم ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ارم ذات العماد، یہ قد و قامت میں ایسے تھے جیسے لمبے لمبے ستونوں کی طرح لمبے قد والے، یعنی یہ کہا جائے کہ ظاہری اعتبار سے صحت تندرستی بڑی اچھی تھی ان کی۔ خود اللہ نے فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اتنی اچھی صحت، اتنی اچھی ظاہری زندگی، اتنی اچھی اللہ نے ان کو دنیاوی اعتبار سے نعمتوں سے نوازا تھا کہ خود اللہ نے فرمایا کہ ان کے مقابلے میں اتنی ترقی یافتہ قوم تھی قوم عاد کہ ان کے مقابلے میں مادی وسائل کے اعتبار سے کوئی قوم دوسری اللہ نے فرمایا پیدا ہی نہیں کی گئی، لم یخلق، پیدا نہیں کی گئی، مثلها، ان جیسا، فی البلاد، شہروں میں۔ گویا کہ مادی وسائل کے اعتبار سے یکتائے زمانہ۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب دولت آتی ہے، ثروت آتی ہے، مادی وسائل بڑھتے ہیں تو دولت کے انبار جب لگتے ہیں تو دولت اپنے ساتھ سرکشی لاتی ہے، عیاشی لاتی ہے، ظلم و ستم بپا کرتے ہیں عیاش لوگ۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پیغمبر نے اپنا کام کیا، بہت کچھ سمجھایا، راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنے برے افعال سے باز نہ آئے۔ حضرت ہود سمجھاتے رہے اور دن بدن قوم عاد کی طبیعت معاصی کی طرف چلتی رہی۔ بالآخر
عذاب الہی کا کوڑا ان کے اوپر آ کر ایسا برسا کہ ایسا لگتا تھا کہ عذاب میں ایسے تباہ ہوئے، ایسے زمین پر گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے لمبے لمبے درخت گر گئے ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب عذاب آتا ہے تو نہ مادی وسائل اللہ کے عذاب سے بچا پاتے ہیں، نہ آدمی کی صحت تندرستی یہ اللہ کی پکڑ سے بچا سکتی ہے۔ دوسرا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا، وہ بھی ایک ترقی یافتہ قوم ثمود کا، جس کی طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ یہ قوم وادی القریٰ کے اندر آباد تھی، جن کی بستیاں عرب کے شمال سے لے کر عرب کے شمالی حصے سے وادی القریٰ سے لے کر یا مقام حجر سے لے کر وادی القریٰ عرب میں ایک جگہ کا نام ہے، وہاں تک آباد تھیں۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر مکانات انتہائی مستحکم اور مضبوط بنانے کے ماہر تھے۔ یہ کہا جائے کہ وقت کے انجینئر تھے، اور ہاتھوں سے اللہ نے فرمایا کہ مکانوں کو تراشتے تھے، پہاڑوں کو تراشتے تھے، اور اپنے رہنے سہنے کے مکانات انتہائی شاندار بنایا کرتے تھے۔ گویا کہ عیش و عشرت کے لیے مزے کے سارے انتظامات کر رکھے تھے۔ بدکاری اور بت پرستی ان کی طرف پھیلی تو اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، مگر بالآخر انہوں نے بھی پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، اور ان کے مضبوط گھر کھنڈرات میں اللہ نے یکبارگی ان کے گھروں کو، مضبوط گھروں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ مقام ہجر سے لے کر وادی القریٰ تک آج بھی سفر کرنے والے بتاتے ہیں کہ قوم ثمود کی بستیاں آج بھی اجاڑ پڑی ہیں۔ اس ترقی یافتہ زمانے میں بھی کوئی وہاں بسنا نہیں چاہتا۔ آج بھی ان کے مکانات کو دیکھ کر ایک وحشت سی محسوس ہوتی ہے۔ ان کے مکانات کیا ہے؟ کھنڈرات ہیں، کوئی آباد ہونا نہیں چاہتا۔ اتنے مضبوط مکان بنائے تھے کہ آج بھی وہ مکانات موجود ہیں، لیکن مکانات ہیں مکی، بسنے والا وہاں کوئی نہیں ہے، اور اللہ نے اس کو ایک جائے عبرت کی جگہ بنا دیا۔ تیسرا واقعہ اللہ نے مصر کے مشہور ظالم و جابر بادشاہ فرعون کا واقعہ بیان فرمایا، اور اس کو کہا میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا معاملہ ہوا آپ کو خبر ہے؟ اللہ نے فرعون کو میخوں والا اس لیے کہا کہ اتنا بڑا ظالم تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کا دستور یہ تھا کہ اگر وہ کسی کو سزا اس کو دینا ہوتی تھی تو اس کو بلاتا تھا، اور مظلوم کے اوپر ظلم اس طرح کرتا تھا کہ اس کے ہاتھ اور پیروں میں دیوار کے اندر میخوں کے ذریعے سے، لوہے کی لمبی لمبی سلاخوں کے ذریعے سے گاڑ دیا کرتا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ چاروں ہاتھ پاؤں میخوں سے باندھ کر سزا دیتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کو کہا کہ میخوں والے فرعون کا واقعہ آپ کو پہنچا، الذین طغوا فی البلاد، جس نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا اور کیا کر رکھا تھا، فاکثروا فیہا الفساد، فساد مچا رکھا تھا، بہت زیادہ فساد مچا رکھا تھا۔ شرک و کفر ایک طرف، لیکن اللہ ظلم و ستم، فساد کو برداشت نہیں کرتے۔ بالآخر اللہ نے فرمایا
فصب علیہم ربک سوط عذاب، آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، سمندر میں غرق کر دیا، اور نہ طاقت کام آئی، نہ مال کام آیا، نہ فوج کام آئی، نہ فوجی طاقت کام آئی۔ یاد رکھنا چاہیے حکومتیں شرک کے ساتھ اللہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن ظلم کے ساتھ، بددیانتی کے ساتھ، یا یہ کہا جائے کہ انصاف کے بغیر اللہ رب العزت والجلال حکومتوں کو کبھی برداشت نہیں کرتا۔ دیر سویر بالآخر اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب گھات میں ہے۔ دیر یا سویر اللہ کی طرف سے پکڑ ضرور آیا کرتی ہے، اور اللہ رب العزت والجلال نافرمانوں کو بہت زیادہ برداشت نہیں فرمایا کرتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی طرف سے کچھ زمانے کے لیے، کچھ مدت کے لیے ڈھیل ضرور ملا کرتی ہے۔ تو یہاں ان آیات میں اللہ نے 3 نافرمان قوموں کے حالات کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ ان واقعات سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ۔ اے مخاطب، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ، طاقت و قوت میں وہ ایسے تھے جیسے لمبے لمبے ستون۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قوم عاد یہ 2 قومیں گزری ہیں۔ ایک ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی اولاد میں سے ایک قوم، جس کی طرف اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا۔ اسی کو قوم عماد کہا جاتا ہے، یعنی یہ لمبے لمبے ستونوں والے، قد و قامت کے اعتبار سے لمبے تھے، اس کو عاد اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اسی قوم کو جو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، اس کو اللہ نے قوم ارم بھی کہا ہے، چنانچہ اس کو عاد اولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی ایک قوم عاد کے نام سے مشہور ہوئی، اس کو عاد اخریٰ کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں قوم ارم سے مراد قوم عاد ہے، جس کی طرف اللہ نے حضرت ہود کو پیغمبر بنایا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی طاقتور قوم تھی، ڈیل ڈول اتنا مضبوط تھا کہ اللہ نے فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کے برابر طاقت و قوت میں، حیثیت میں دنیا کے ملکوں میں کوئی اور قوم پیدا نہیں کی گئی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور اے پیغمبر قوم سمود کے حالات آپ کے پاس پہنچے کہ اس قوم کے ساتھ کیا کیا اللہ نے، جس نے وادی میں پتھر کی چٹانوں کو تراش رکھا تھا۔ قوم سمود کے پاس حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ ان کا تفصیلی واقعہ سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ
ان ربک لبالمرصاد، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ اللہ نے کیا کیا کیا۔ یہ میخوں والا فرعون، یا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں سرکشی اختیار کر لی تھی اور ان میں بہت فساد مچایا تھا، چنانچہ تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ یقین رکھو تمہارا پروردگار سب کو نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ۔